اور وہ یعنی کمزور تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہے، یعنی کون سی جو ہے نا بیماری ہے ان کو. تو ان کی والدہ نے بتایا کہ اس بچے کے دل میں جو ہے نا سوراخ ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بس 5-6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گا. وہ یہ کہ دل کا جو ہے محبت سے بڑا گہرا رشتہ جوڑا جاتا ہے. ایک بیماری کا نام لکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں بروکن ہارٹ سنڈروم. دل جو ہے نا، یہ ایویں لوگ نہیں کہتے کہ دل جو ٹوٹتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ نوشاد. ناظرین، پاکستان کی جو دھرتی ہے وہ اپنے بہت بہت عظیم سپوت اس نے پیدا کیے ہیں، بھری ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہے دفاع کے میدان میں کامیابیاں اور اس دھرتی کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دور افتادہ علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے، جہاں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اٹھ کے آ کر لوگوں کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ دل اور عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے. آج MYK نیوز ایک ایسی ہی ہستی، ایک عظیم ہستی سے ملوانے جا رہا ہے جس نے خیبر پختونخوا کے ایک دور افتادہ علاقے سے اٹھ کر آ کر یہاں پر پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں لوگوں کے فری دل کے آپریشن کرنے شروع کیے. انہوں نے بڑی بڑی سرجریز کی. آئیے آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اپنا پورا نام بتائیے گا. ڈاکٹر سعید آفریدی. اچھا ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ آپ کا تعلق جو ہے پاکستان کے کس علاقے سے؟ میرا تعلق آج کل تو خیر وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. پہلے وہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا فاٹا سے تھا، درادم خیل، اور کوہاٹ میں آتا ہے، ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں ہے یہ، وہاں سے میرا تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، درادم خیل جو ہے وہ اسلحے کے معاملے میں جو ہے کافی مشہور ہے. آپ کا اتنا ڈاکٹر بن جانا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سفر تھوڑا سا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے. جس طرح گھر میں سارے یعنی سب بچوں کے لیے والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر انجینئر بنے، ظاہری بات ہے میری بھی والدین نے ایسے ہی جو خواب دیکھا. اور حالانکہ ہمارے درادم خیل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اسلحے کے لیے مشہور ہے. ہماری اپنی فیملی کا بھی سب کا بزنس یہی ہے. بیچ میں میں ہی ہوں ڈاکٹر بنا ہوں، اور اسپیشلی میرے دادا ابو کا یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور ایڈمیشن ہوا میڈیکل کالج میں. انہوں نے کہا نہیں، ایڈمیشن ہوگا تو باہر ہوگا. تو انہوں نے پھر مجھے بھیجا، یورپ بھیجا مجھے. میں یورپ گیا، وہاں سے میں نے اپنے MBBS مکمل کیا، اور میں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ چلا گیا. لیکن وہاں پہ ہمیشہ یہی چیز ہوتی تھی کہ یار اب اگر میں نے ادھر ہی آ کے اگر جو ہے نا وہ رہنا تھا تو فائدہ کیا. میں وہاں پہ 4-5 مہینے میکسیمم گزار کے میں وہاں سے واپس آ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جب آپ یورپ میں تھے اور تب آپ کے دل میں خیال آیا کہ مطلب مجھے اپنے ملک واپس جانا چاہیے، وہ ایسا کون سا پوائنٹ تھا یا وہ ایسا کون سا واقعہ تھا جس نے اس چیز کو ٹریگر کیا آپ کے دل میں؟ وہاں پہ ہمارے کافی سارے دوست ہیں، پاکستانی کافی سارے لوگ ہیں، انڈین بہت سارے ہیں وہاں پہ. وہ سارے ہمارے پاس دوستوں کی طرح ہوتے ہیں. تو کسی کا جو ہے نا فون آ جاتا تھا کہ ان کے والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں. لاہور کے یہاں میرے 1-2 دوست تھے، تو یعنی وہ پھر اور لوگوں کو کرتے تھے فون کہ یار جاؤ میرے جو ہے نا والدہ کو ہاسپٹل یار لے جانا، میرے والد کو ہاسپٹل لے جانا. تو میں نے سوچا کہ میں اگر میری تعلیم، اگر میرا MBBS کرنا میرے والدین کا یا میرے اپنے جو ہے گھر والوں کے کام نہیں آ سکتا، تو پھر اس جو ہے تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی سوچ کہ میں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر میری فیملی میں کوئی اس طرح بیمار ہو جائے اور پھر مجھے اور لوگوں کو ریکویسٹ کرنی پڑے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہی سوچ کے پھر میں ادھر واپس آ گیا، اور میں نے پھر باقی سارا سب ادھر ہی، یعنی میں نے لاہور میں ہی جو ہے نا وہ سرو کیا. ہاؤس جاب ادھر سے کی، پھر اس کے بعد PG شپ میری ادھر سے ہوئی، اور پھر کنسلٹینسی بھی ادھر سے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ پاکستان واپس آ گئے تو کسی بھی موقع پہ کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوا آپ کو کہ مجھے واپس ہی وہیں رہنا چاہیے تھا؟ ڈیفینیٹلی بہت سارے جگہوں پہ لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں یار یو آر دا اسٹوپڈ ون، اور کہ تم جو ہے یہاں پہ آئے. شروع میں جب میں آیا تو یعنی وہ PG شپ کے لیے بھی یعنی ہمیں سمجھ لو کہ مجھے دھکے کھانے پڑے. اور میں نے اپنے دل میں یہ کیا تھا تہیا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے تو فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی. بہت سارے ایسے ہیں ڈاکٹر کی جن کی جو فیملی کی طرف سے نہیں ہوتی سپورٹ. یعنی میں اپنے ذہن میں جو ہے نا سوچ لیا تھا کہ جو میرا 5 سال کا PG شپ ہوگی، جو میں پوسٹ گریجویشن کروں گا، مجھے اس میں کوئی تنخواہ نہیں ملنی. اس موقع پہ مجھے تھوڑا سا یہ خیال آیا تھا کہ یار یہاں پہ جتنا زیادہ کام ہم کرتے ہیں اس کی بدلے میں اگر یہ لوگ کچھ بھی پے نہیں کریں گے تو یہ تو یار ٹھیک بات نہیں ہے. کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن خیر وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ چیز جو ہے وہ پے بھی سٹارٹ ہو گئی، اور لائک
کتنی پے تھی، لیکن بس صرف وہ ایک بندے کو ہوتا ہے کہ یار چلو میں کوئی جو ہے کام کر رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے کچھ تھوڑا بہت معاوضہ جو ہے مل رہا ہے. لیکن باقی ایسا مجھے ایسا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ لائک میں یہاں آنے پہ ابھی بھی میں اپنے فیصلے کو درست مانتا ہوں، اور یہ میرا نہیں خیال کہ میں زندگی کسی بھی حصے میں اس میں پچھتاؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب MBBS کر لیتا ہے ایک ڈاکٹر، تو کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ برین کی طرف جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جگر کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں. آپ کے دل میں جو ہے وہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے ہارٹ کا ہی جو ہے سرجن بننا ہے؟ جس دن دل کے ہاتھوں کوئی واقعہ ہوا تھا کہ آپ دل کے ہی ڈاکٹر بننے میں مجبور ہوئے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. جس دن میری فرسٹ فلائٹ تھی اور جب میں جا رہا تھا یورپ، تو میرے ایک انکل ہیں، والد صاحب کے دوست بھی ہیں، GC یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن رہے ہو تو آگے کس چیز کے ڈاکٹر بنو گے؟ تو میں نے بغیر سوچے بغیر کچھ وہ کیے میں نے کہا میں نے سرجن بننا ہے، اور جو ہے نا وہ ہارٹ کا سرجن بننا ہے، کارڈک سرجن بننا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں بننا ہے یہ؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتہ میں نے کیوں بننا ہے، لیکن بننا میں نے کارڈک سرجن ہے. اور پھر میں نے اسی خواب کو فالو کیا، پھر میں نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، میں اسٹرکٹ رہا، ٹو دا پوائنٹ رہا، اور میں کارڈک سرجن ہی بنا. میں نے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں سوچی، کبھی بھی نہیں، نیور. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم آئیں گے ایک بہت ہی آپ کے اہم مدعے کی جانب. آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن آپ نے اس کی بنیاد رکھی. آج جو لوگوں کو جو ضرورت مند ہو گئے ان کے دل کا جو آپریشن ہے بالکل فری کرتی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال آپ کے دل میں کب آیا؟ یہ 2007 کی بات ہے، جب میں نیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انڈکٹ ہوا تھا. اور ظاہری بات ہے گھر گیا تھا فرسٹ ٹائم، تو امی کے ساتھ میری ہوئی تھی بات کہ ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے ظاہری بات مجھ سے پوچھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ والے آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، ویل چینج کرتے ہیں، جن بچوں کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہیں کسی جگہ پہ گئی تھی کسی کے گھر، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ تھا جو بہت پیلا سا تھا اور وہ یعنی کمزور تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہے، یعنی کون سی جو ہے نا بیماری ہے ان کو. تو ان کی والدہ نے بتایا کہ اس بچے کے دل میں جو ہے نا سوراخ ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بس 5-6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گا. تو امی نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو نا دل کے سوراخ والے 6 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں فوت؟ آپ ان کے سارے ڈاکیومنٹس مجھے دے دو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہوں ڈسکس. تو وہ والدہ میرے پاس لے آئی وہ جو نا ڈاکیومنٹس وہ دیکھے میں نے. تو وہ ایک ایسا تھا علاج کہ جس کے آپریشن یہاں PIC میں روزانہ کے بیس پہ ہوتے تھے. وہ میں نے اپنے پروفیسر سے کیا ڈسکس. انہوں نے مجھے بتایا کہ بچے کو لے ہم کر لیں گے آپریٹ. وہ 1 ہفتے بعد آ گئے، آپریٹ ہو گیا، بچہ چلا گیا. اب تو خیر ماشاء اللہ کافی جوان ہے. اس کے بعد پھر وہ اسکول کالج اور اب اپنا جو ہے نا کام کر رہا ہے. اس دن میں نے سوچا، میں نے کہا ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یعنی اویئرنیس اتنی بھی نہیں ہے کہ یار یہ مرض جو ہے یہ لا علاج نہیں ہے، اس کا ہے علاج. یعنی فاٹا اور KPK ان جنرل اور فاٹا پھر جو ہے نا اسپیشلی، یعنی کوئی ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہی پوری جو ہے نا فاٹا میں نہیں ہے، یعنی کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی بڑے لیول کا ہاسپٹل نہیں ہے. میں نے سوچا، میں نے کہا نہیں ان کے لیے کوئی کام جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو پھر میں اپنے سارے وہاں پہ جاتا تھا، میں ہر مہینے اور فری کیمپ لگاتا تھا. وہاں پہ یعنی لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی کہ آئیں گے ڈاکٹر صاحب. تو وہ ایک OPD میری ایک دن کی 200-250 مریض دیکھتا تھا میں. اس میں سے جن لوگوں کو آپریشن اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ضرورت ہوتی تھی وہ میں کرتا تھا، الگ ان کی بناتا تھا ایک لسٹ، اور ادھر آ کے ان کو میں باری باری بلاتا تھا. وہ 1-1.5 مہینے میں ان کا سارا کام ختم کر کے پھر میں جا کے دوبارہ پھر نیا آؤٹ ڈور کرتا تھا. پھر وہاں سے 7-8-9 مریض اس طرح ہمارے مہینے میں نکل آتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے، جو بالکل مفت آپریشن کیا تھا، وہ کس کا کیا تھا؟ اور ان کے جب ان کا آپریشن ہو گیا تھا وہ کون سی فیملی تھی، اور پھر ان کے جو تاثرات تھے وہ کیا تھے، وہ آپ کو یاد ہے؟ جو ہم نے پہلا آپریشن کیا تھا آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کے لیے، وہ پیشنٹ کا نام بھی مجھے یاد ہے لیکن وہ ابھی میں نام نہیں لوں گا. اور وہ تھا سرگودا سے، اور وہ کافی عرصے سے PIC کے چکر لگا رہے تھے لیکن ان بیچاروں کی باری نہیں آ رہی تھی، اور وہ یعنی وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئے تھے. تو سب سے پہلا آپریشن ان کا کیا، اور دے ور سو ہیپی، وہ اتنے خوش تھے. وہ ابھی بھی مجھے جو نا فون کرتے ہیں، ملتے ہیں. ابھی تو اس بات کوئی 5 سال ہو گئے ہیں، اور چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں ادھر. میں جب سرگودا جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں، چیک کرواتے ہیں. پھر ان کی فیملی میں کافی سارے آپریشن 2-4 میں نے اور کیے ہیں. تو یہ میرا پہلا آپریشن تھا جو
سرگودا. پھر اس کے بعد وہ ایک سلسلہ ہوا شروع. پھر اس میں فاٹا کے بہت لوگ, KPK کے بہت لوگ, پنجاب کے بہت لوگ, ساؤتھ پنجاب کے بہت لوگ, اور جوب, چمن, کوئٹہ کے بہت سارے پیشنٹ ہم نے کیے. تقریباً کوئی 500 سے زیادہ مریض ہم نے کیے ہیں ابھی آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن سے. اچھا, آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ ابھی تک 500 سے زیادہ مریضوں کا دل کا علاج کر چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کو اب مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں, کیا ویژن ہے اس فاؤنڈیشن کا؟ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کا اسپیشلی ایک ویژن ہے کہ دل کا علاج سب کے لیے فری, یعنی کوئی رنگ نسل مذہب ڈسکریمنیشن نہیں کسی کے لیے بھی. اور جو ویژن مین ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک ہاسپٹل ہوگا اپنا, اور جس میں کسی بھی قسم کا کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, اور اس میں دل کا جو بھی آئے گا مریض وہ اس کا علاج فری ہوگا. اور اس طریقے سے ہوگا جس طرح امیر لوگ یورپ میں اور باہر جا کے امریکہ میں اپنا وہ کرواتے ہیں علاج, اسی لیول کا علاج ہوگا ان کا. جی ناظرین, آپ سن رہے ہیں کہ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن ڈاکٹر سعید آفریدی کی نگرانی میں کیسے جو پاکستانی جو مجبور ہیں, جو دل کا علاج نہیں کروا سکتے, ان کا مفت علاج کر رہی ہے. آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اور جو ان کا فون نمبر ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن ملک میں دوسری بھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن دوسری فاؤنڈیشن سے کیسے الگ ہے؟ ہر ایک فاؤنڈیشن اپنے لحاظ سے اور اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہی ہے. ظاہری بات ہے, انسانیت کی خدمت ہے. ہارٹ کے لحاظ سے ایک دو ہی ہیں فاؤنڈیشن, کیونکہ یہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہے, تو اسی لیے ہارٹ کی طرف زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آتے نہیں ہیں اس طرف نا فاؤنڈیشن کے لحاظ سے, کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. ایک آپ تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ جان سکیں کہ عموماً جو ہے کیا خرچہ آتا ہے دل کے علاج پہ؟ بائی پاس آپریشن جو ہے, جس کو ہم لوگ عام زبان میں بائی پاس آپریشن کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کیبج کہتے ہیں. تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے تو اس کا اپنے اخراجات ہیں. جو سامان آتا ہے اسپتال کا, لیبارٹری وغیرہ کا, اگر وہ ٹھیک رہے. اور اس طرح اگر ویل چینج کرنا ہو, اگر ایک ویل ہو تو 4-4.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے, اور اگر 2 ویل ہوں تو وہ 5 لاکھ روپے تک خرچہ جاتا ہے. تو یہ اخراجات کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور ابھی تک ہم نے کوئی اتنے میسو لیول پہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی نہیں کی جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں. شاید میرے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ ہے, اسی لیے میں ابھی اس طرف آیا ہوں. کیونکہ ابھی پہلے تو میرے فرینڈز اینڈ فیملی اس کو کرتے تھے کور, یا میں خود سے جتنا بھی مجھ سے جو نا ہو جاتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب کام بہت زیادہ ہو گیا, میرے پاس پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہیں, تو یہی میں نے سوچا کہ میں اب اپنے پورے ملک کے عوام جو پاکستان میں یا جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کو شیئر کروں, کہ اگر کوئی بھی اس جو کار خیر میں حصہ دار بننا چاہتا ہے اس ثواب کے لیے, تو دے آر ویلکم, اور وہ ہمیں جو ہے جوائن کر سکتے ہیں اس پروگرام میں. کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی یعنی کام میں جو نا ہاتھ بٹھانے کی شکل میں ہو. ہاں ایک اور چیز بھی ہے, ابھی جب سے یہ صحت کارڈ سٹارٹ ہوا ہے, لاسٹ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا, یہ پہلے پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ کے نام سے تھا, ابھی اس کا نام صحت کارڈ ہو گیا. یہ یعنی سرکاری اسپتالوں میں تو شاید اس پہ پہلے علاج ہو رہا تھا, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے سب سے پہلا پنجاب میں دل کا بائی پاس, بلکہ میں کہتا ہوں KPK اور پنجاب دونوں میں, وہ سب سے پہلے میں نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے. ناظرین, ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب نے جو صحت کارڈ میں پرائیویٹ سیکٹر پہ سب سے پہلا جو آپریشن تھا وہ ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب نے کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے کہ سب سے پہلا آپریشن پنجاب اور KPK میں صحت کارڈ پہ آپ نے کیا, کیا بات ہے, کوئی اور کیا تیار نہیں ہو رہے تھے؟ اصل میں پہلے جب انہوں نے صحت کارڈ شروع کیا تو بائی پاس کا جو ٹوٹل یہ لوگ ہمیں پے کرتے تھے وہ تھا کوئی 2 لاکھ روپے تھا, 2,05,000 روپے. تو 2,05,000 روپے میں تو اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے تھے. تو پھر میں کچھ باقی اخراجات اپنے جو نا فاؤنڈیشن سے ڈال کے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو نا وہ ہیلپ تھی. میں نے اسٹیٹ لائف کی یا جو نا گورنمنٹ کی اس ہیلپ کو میں نے پھر کیش کیا. اس میں فائدہ عوام کو ہی دینا تھا ہم نے, اور وہی تھا میرا مقصد. تو اس کے لیے پھر میں نے لاہور میں, اور لاہور کے بہت بڑے بڑے نام ہیں ہاسپٹل, جس میں حمید لطیف ہے, سرجی میڈ ہے, جہاں پہ ہم لوگ, یا جو شریف سٹی تھا, یعنی جہاں پہ ایک عام بندہ جانے کا جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں سکتا, وہاں پہ میں ان کی بائی پاس فری کرتا تھا. اب میرے 1-2 دوست اور بھی آ گئے ہیں جو میری جو ہے نا ہاتھ بٹھانے کے لیے جو ہیلپ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سرگودا میں جا کے ہم لوگ صحت کارڈ میں کوئی 250-300 مریض تو سرگودا میں جا کے میں جو ہے ہاسپٹل میں ہر سنڈے کے سنڈے جاتا ہوں. میری پوری ٹیم ہوتی ہے میرے ساتھ,
وہ ہم 2 یا 3 آپریشن سنڈے والے دن کرتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ہمارا ایک ڈاکٹر اور جو نرسنگ سٹاف ہے وہ رہ جاتا ہے ادھر، وہ جب تک مریض ڈسچارج نہیں ہوتے. تو اسی طرح ہمارا وہاں پہ تقریباً 250 سے زیادہ نمبر ہو گیا ہے وہاں پہ. تو یہ ہم ایک طرح سے نہیں سمجھ کہ گورنمنٹ کا بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ان سے بھی جو ہے نا ساتھ لے رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ کیسے انفرادی سطح پر لوگوں کو انتہائی مہنگا علاج ان کا بالکل فری کر رہے ہیں، جو مجبور ہیں، جو نہیں پیسے بھر سکتے، اور یا جو علاج کی امید سے چھوڑ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس رقم نہیں ہے. اس کا اجر جو ہے سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کی باتیں اور کچھ صحت انصاف کارڈ کے بارے میں باتیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں آئندہ آنے والے 10 سالوں میں آپ اپنی فاؤنڈیشن اور آپ صحت انصاف کارڈ کو دونوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہماری فاؤنڈیشن کو تو جو میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ ہمارے اگلے 5 سال کا ویژن ہے. اگر ہمارے پاس فنڈ امید ہوں گے تو ہمارا اپنا ایک ہاسپٹل ہوگا، ایک سیٹ اپ ہوگا جو صرف آپریشن کے لیے نہیں ہوگا. صرف آپریشن میرا نہیں مقصد. سب سے پہلے ہمارا ہے معاشرے کے اندر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا کہ یہ مرض نہ بڑھے. دوسرا ہمارا ہوگا ڈائگنوسٹک اور جو ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہوگا. اور تیسرا ہمارا ہوگا ریسرچ اینڈ فردر اسٹڈیز. یہ تینوں شعبوں کو ہم جو نا وہ ساتھ لے کے چلیں گے. اور اس کے لیے ایک ایسا جو نا بناؤں گا بیس میں کہ بلکہ اس میں ہم ابھی لگے بھی ہوئے ہیں کہ جو نا خدا نہ خواستہ، یعنی ظاہری بات ہے فار لائف تو انفینٹی کے لیے تو کوئی بھی نہیں رہے گا زندہ. میرے بعد بھی یعنی یہ فاؤنڈیشن یعنی میرے اس پہ ذات پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور لوگ آئیں اس کو اور چلائیں. وہ اسی جو ہمارا ریسرچ اینڈ فردر اسٹڈی ڈپارٹمنٹ ہوگا اسی میں سے لوگ آئیں گے، جونیئر لیول سے اپر لیول پہ آئیں گے اور وہ جو نا وہ ٹیک اوور کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک انسانیت ہے یہ انسٹیٹیوٹ بھی چلے، پلے بڑھے. یہاں پہ صرف لاہور میں نہ ہو، اس کا پاکستان کے ہر شہر میں ہاسپٹل ہو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ہم مزید جو ہے دل کے امراض کے بارے میں MYK نیوز پہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ جو دل کے امراض ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کو پھیلنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی ہماری گفتگو. ایک آخری سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا، تھوڑا ہیوی مزاح سے تعلق بھی اس کا، وہ یہ کہ دل کا جو ہے محبت سے بڑا گہرا رشتہ جوڑا جاتا ہے. کیا آپ دل کے ڈاکٹر ہیں، کیا دل میں جو ہے کوئی فیلنگز ہوتی ہیں یا ہمیں گلاں بڑیاں نے؟ آپ شاید یقین نہ کریں، ہمارے جو نا بکس میں ایک بیماری کا نام لکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں بروکن ہارٹ سنڈروم. یعنی بروکن ہارٹ سنڈروم تو ہے. دل جو ہے نا، یہ ایویں لوگ نہیں کہتے کہ دل جو ٹوٹتے ہیں، دل واقعی میں ٹوٹتے ہیں. آپ کا ٹوٹا کبھی؟ نہیں ابھی تک نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں دل سے سوچ رہا ہوں، دماغ میرا یہ کہہ رہا ہے اور دل میرا یہ کہہ رہا ہے، یہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کا تو مجھے نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن وہ انسان کی اپنی جو ہے نا وہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ سائیکی ہوتی ہے جس کے ذریعے یعنی وہ جو نا ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے یار میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یعنی وہ جو نا جو عقل اس کو بات کرتی ہے اس کے مطابق وہ کہتا ہے یار نہ کرو، اس بات میں جو ہے نا ڈر ہے، خوف ہے، یا اس میں جو ہے نا نقصان ہے. لیکن وہ جو اس کی جو سکس سینس ہوتی ہے، جو اس کی جو نا گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں یار اس میں مجھے فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اسی لیے ہم اس چیز کو، حالانکہ دل کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہاں ہمارا دل ہی چاہتا ہے، دماغ ہی کہتا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنی ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب کی گفتگو. انشاءاللہ تعالی MYK نیوز پہ ہم ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب کے ساتھ مختلف دل کے امراض پہ اور ان کی بیماریوں کے علاج پہ پروگرام کرتے رہیں گے. جو پاکستانی، جو باہر کے ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، اگر مدد کرنا چاہیں تو اکاؤنٹ نمبر آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کا اور جو فون نمبر ہے وہ آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. MYK نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ پیغام، یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کم از کم سکرین کے پیچھے رہ کے اس طرح بھی آگے پہنچا سکتے ہیں. اب تک کے لیے MYK نیوز سے راؤ نوشاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.